بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ یقیناً بہت ہی دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک تناوش کو دھتکارنے کے بعد کبیر دادا کیسے بکھرتا ہے اور کیسے ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یقیناً یہ بہت دکھی اور میکا ایپیسوڈ ہے۔ چلیے ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پہلی بار اے سی میں سوئی، پہلی بار فریج کا ٹھنڈا پانی چکھا، ناشتے میں باسی روٹی کھانے والی، شہد، جام، انڈے، مکھن وغیرہ سے لطف اندوز ہوئی، اتنا آرام دہ بستر دیکھا، پرتعیش خوابگاہ اور آرام دہ باتھ روم کی سہولت محسوس کی۔ ملازموں کی سی زندگی گزارنے والی کو ملازموں پر حکم چلانے کا موقع ملا اور بیچاری زندگی کے اصول کی خیش میں جی جان سے جت گئی۔ میرے سامنے بھی پہلے تو اس نے اپنی محبت وغیرہ کا ڈنڈورا پیٹا، لیکن جب میں نے اسی طرح کی کوٹھی، کار اور منہ مانگی دولت دینے کا وعدہ کیا تو اپنے دعوے پر قائم نہ رہ سکی اور پھر آپ کا سامنا نہ کرنے کی شرط پر ہنسی خوشی طلاق لینے پر آمادہ ہو گئی۔ اب آپ اسے کس بات پر شرمندہ کریں گے؟ یہی پوچھیں گے کہ وہ جھوٹی محبت زہر کرتی رہی، وہ خاموشی سے سر جھکا لے گی اور آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی نا۔ کبیر دادا خاموش بیٹھا رہا۔ دادا یقین مانے، اس طرح بس میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا؟ کچھ بھی ہے، اس کو میں نے بہن کہا ہے اور یقین مانے اس کی باتیں سن کر وہ مجھے دھوکہ باز نہیں لگی۔ گو وہ آپ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ گو اس کے پسے پردہ عیش و آرام کی زندگی کا اصول تھا۔ اب آپ کے بغیر اسے یہ زندگی مل رہی تھی تو اس نے آمادگی زہر کرنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے بھی اس سے سچ اگلوانے کے لیے بڑے وعدے اور قسمیں کھائی کہ اسے آپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر پاشا کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر عجیب قسم کی آگ سلگ رہی تھی۔ تناوش ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ اب جب کہ وہ اس کی محبت پر اعتبار کر بیٹھا تھا تو اس نے ایک دم اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں پاشا؟ پھر اس کی سوچوں میں مخل ہوا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، اسے دوسرے شہر میں منتقل کرو۔ اس کے لیے بہت اچھی کوٹھی خریدنا، کالے رنگ کی مرسڈیز لینا اور اتنی رقم دینا کہ اسے کسی سے مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پاشا مسکرایا، رقم تو میرا خیال ہے اس نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ خوابگاہ سے نکلتے وقت 2-3 کالے لفافے اس نے پکڑے ہوئے تھے اور ایک لفافے میں مجھے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کی جھلک بھی نظر آئی تھی۔ مزید گھر جا کر تسلی کر لینا، 2-2.5 کروڑ تو ہوگا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، یہ حساب و کتاب تو بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے آپ وعدہ کریں کہ اسے تنگ نہیں کریں گے۔ میرا مطلب اسے کال وغیرہ بھی نہیں کریں گے، کہہ دیا نا؟ ٹھیک ہے۔ کبیر دادا چڑ گیا تھا۔ اچھا، آپ اپنا موبائل فون مجھے دیں۔ پاشا نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ کبیر دادا نے میز پر پڑا موبائل فون اس کی طرف دھکیل دیا۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر، کالیں اور پیغامات وغیرہ مٹا کر موبائل فون واپس کبیر دادا کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنی بہن کا نمبر مٹا دیا ہے، اگر اس کا دل چاہا تو آپ کو کال کر لے گی، ورنہ آپ اسے کال نہیں کر سکیں گے۔
تمہارا دماغ درست ہے۔ کبیر دادا داڑا، پہلے میری پٹائی کر کے اپنے دل کی بڑھاس نکال لیں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کا نمبر تو نہیں مٹانا چاہیے تھا، کرنا کیا ہے اس کے نمبر کا؟ اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود ہی کال کر لے گی، شاید ندامت وغیرہ کے اظہار کے لیے کال کر بھی لے، جو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہلکا ہونے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر دادا ایک چھوٹی سی چھوکری سے محبت کی بھیک مانگتا پھرے، یہ مجھے گوارا نہیں، تم بس بکواس کر سکتے ہو۔ کبیر دادا نے اسے جھڑکا، نصیحت سمجھے، مشورہ جانے یا بکواس کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی، آپ کو مقصد سے دور کرنے والی اور آپ کی کامیابی و ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا آج میں نے ہٹا دیا ہے۔ اور فکر نہ کرنا، اسے بین کہا ہے تو اس کے لیے کوٹھی، کار وغیرہ کا بندوبست میں اپنے پیسوں سے کر لوں گا۔ چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ مہربانی فرما کر اس کے گھر کا رخ نہ کر لینا۔ پاشا آخری لمحوں میں اسے نصیحت کرنے سے نہیں چوکا تھا، البتہ تناوش کو طلاق دینے کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ وہ کبیر دادا کو تھوڑا سا موقع دینا چاہتا تھا۔ یوں ایک دم اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی پہلی محبت کو وہ اتنی جلدی تو نہیں دل سے نکال سکتا تھا۔ واڑ میں جائے یار، کبیر دادا غم و غصے میں کھولتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ باں باں کرتی ہوئی ماں سے جا لپٹی، کیا ہوا میری شہزادی کو؟ بشرا اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر وہ جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے سامان کو دیکھتے ہی بشرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اچھا، اتنا نہیں روتے میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میری گڑیا اپنی پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے بقیہ زندگی گزارے گی۔ وہ چیخی، مجھے ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ، نہ بادشاہ، نہ وزیر۔ بشرا اسے سمجھانے لگی، ہے نہ پاگل، ایک گنڈے موالی سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا یہ بے وقوفی ہی تو ہے۔ شکر کرو اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دی ہے۔ نہیں چھوڑانا مجھے اپنی جان، قید رہنا چاہتی ہوں ان کے پاس۔ آپ چلیں، ان سے بات کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں، میں ان کی ملازمہ بن کر پڑی رہوں گی، کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں کروں گی۔ وہ جو مرضی آئے کرتے رہیں، مگر مجھے خود سے دور نہ کریں۔ میں انہیں شراب پینے سے بھی منع نہیں کروں گی۔ چلیں نا ماں جی، چلیں ان کے پاس، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، ایسا نہیں کہتے میری جان، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر اس کی نظروں میں تمہاری ذرا سی بھی وقت ہوتی تو تمہیں یوں کیوں دھتکارتا؟ اپنی رہی صحیح عزت گنوانے سے کیا ملے گا؟ جب اسے تم سے محبت ہی نہیں ہے تو میری منت کس کام کی؟ یاد ہے نا کیا کہا تھا کہ ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کے پابند جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری تھی، اور صورت کے پجاری کا دل چند دنوں ہی میں سیر ہو جایا کرتا ہے۔ اب اسے کسی نئی صورت اور تازہ جوانی کی تلاش ہوگی۔ تم اس کے لیے باسی ہو گئی ہو میری شہزادی۔ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا نا کہ اس نے کس ہیرے کو ٹوکر ماری ہے۔ نہیں ہوں میں ہیرا، ایک بے حیثیت پتھر سے بھی کم اوقات ہے میری، ان کی ملازمہ بننے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ نہ دیتے بیوی کے حقوق، اپنی خدمت کرنے دیتے، اس بہانے انہیں دیکھتی تو رہتی نا۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر روتی رہی۔
بشرا خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئی تھی، مگر وہ رو کر اپنی بیٹی کے دکھ کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دیتی رہی، سنہرے مستقبل، اندیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے باتیں کر کر کے اس کے ذہن کو بناتی رہی۔ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ بشرا تھوڑی دیر اسے گود میں لیے بیٹھی رہی اور پھر اسے چارپائی پر لٹا کر برشی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ تناوش بڑھا کر موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاشا کی کال نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ کسی انہونی کی امید میں اس نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا تھا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی مایوسی دو چند ہو گئی تھی، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ پاشا کو پیغام لکھنے لگی۔ کار سے اترتے ہی اس کی نظریں دروازے کی چوکھٹ کو دیکھنے لگی، جہاں سیاہ نشیلی آنکھوں میں محبت کی شمع روشن کیے خوبصورت ہونٹوں پر پیار بھری مسکان سجائے وہ اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ شراب کی الماری تالے میں داغا پروئی چابی لگی ہوئی تھی، بس اتنا ہی خیال رکھنا تھا۔ اب شراب نوشی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، یا اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا ہے؟ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے ہی پاشا کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پیسوں کے نام پر وہاں پوڑی کوڑی بھی دکھائی نہ دی تھی، البتہ اس کی ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے نہیں چھیڑا تھا۔ تو تمہیں دولت چاہیے تھی، بہت ساری۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ضرور ملے گی اور بھی ملے گی، مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تم مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلی کہ مجھے چاروں شانے چت کر اس کے دماغ میں تناوش کا فکرہ گونجا۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو مجھے دادی کہا کرو۔ اس وقت اس کے فکرے پر ہنسنے والے کو آج محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی تناوش دادی ہی نکلی تھی۔ اور ڈرائسنگ روم میں داخل ہوا، اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا لباس وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، اپنے پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی۔ اس کی سوچیں شاکی ہوئی۔ اپنے ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس اس نے الماری سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ دراز میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پر بکھیر دی۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈرائسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی تھی۔ ہاتھ بھی نہ لگانا میری چیزوں کو، دفع ہو جاؤ، بڑی آئی محبت جتانے والی۔ تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے اور تمہاری یہ جرت کہ مجھے کبیر کہو۔ دوبارہ ایسے کہنے کی کوشش بھی کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈرائسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرے ہاتھ نہیں ہے، اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟ اب میز پر بوٹ رکھ کر اس نے جھک کر باری باری یہ دونوں جوتوں کے تسمے کھولے اور جوتے اتار کر بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھول لیے کیا میرے ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ سانس چڑھ گیا ہے، ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گیرا ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے اس نے قالین پر پھینک دی، کوٹ بھی اتار کر دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں، سب کام کر سکتا ہوں، بڑی آئی اپنی خدمت سے متاثر کرنے والی۔ نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ میری زندگی میں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی پی لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ اس کے دماغ میں تناوش کی آواز گونجی، کہا نہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ رات خالہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی، منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لی۔
نہیں پیوں گا چاہے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتہ ہفتہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہنے رکھوں گا، 3 بوتلیں شراب کی بھی پیوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ ہاں بتاؤ نا تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ کبیر دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کہیں آئیں اور کہیں گئیں۔ اگر تم خود دفع نہ ہوتی تو کل پرسوں تمہیں بھی ٹھوکر مار کر بھیج دیتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا، آنکھیں بند کرتے ہی وہ چھلانگ لگا کر پھر خیالوں میں عدم کی۔ اس کے بازو پر سر رکھ کر وہ اس کی چھاتی پر ملائم ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تناوش بلا کیسا نام ہے؟ اس کی مترنم ہنسی گونجی، کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے۔ جناب کو 22 پارے کی اس سورہ سبا میں میرا نام ذکر ہوا ہے۔ پکڑے نہ جانا، ہاتھ نہ آنا، ناممکن اصول، پتہ نہیں آپ کے قابو میں کیسے آ گئی۔ اس نے منہ بنایا، جی مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ وارفتگی سے بولی، مگر مجھے تو آپ کے قابو میں آنے کا شوق ہے نا۔ جھوٹی، دروغ گو، غلط بیاں، دھوکے باز، بکواس کرتی ہے۔ وہ پھر غم و غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی اور وہ اس طرف بڑھ گیا۔ کٹی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کر اس نے گلاس میں اڈیلنے کا تکلف کیے بغیر بوتل کو منہ سے لگا دیا۔ تلخ سیال نے اس کی چھاتی میں آگ جیسی سلگا دی تھی، مگر وہ گٹا گٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھول لی اور دوسری کے ختم ہونے پر تیسری کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار معدے میں اڈیلنے سے اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ وہ چوتھی بوتل لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھا، لڑکھڑاتے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ لہراتا ہوا قلین پر گرا، اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ 1-2 لمحہ اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا اور پھر اوندے منہ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ قریب نہ آنا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اپنے گندے ہاتھ میرے سر سے دور رکھو، میں کہہ رہا ہوں، دور رکھو اپنے ہاتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دور جھٹکنے لگا۔ وہ شاید جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، تبھی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا وہ دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ اس کی شوخ مترنم اور چل ہنسی کبیر دادا کو غصہ دلانے لگی، مگر اس میں سے دور ہٹانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ۔ اوہ، اس کی آواز نیند میں ڈوب گئی۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری۔ اسے قیمتی کار سے اترتے دیکھ کر کبیر دادا نے تانا دیا، دھوکے باز کہیں کی مطلبی، خود غرض، میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے تم میں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا؟ وہ گھبرائے بغیر استہزائی لہجے میں بولی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا قاتل، شرابی اور بدکار شخص مجھے اخلاق سکھا رہا ہے۔ واہ! وہ چلایا، بکواس بند کرو، ورنہ کیا کر لو گے؟ مجھے بھی قتل کر دو گے نا؟ لو چلاؤ گولی، ڈرتی نہیں ہوں تم سے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ تمہارے جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تعریف کرنے کا شکریہ۔ اس کی گنگناتی ہنسی نے کبیر دادا کے کانوں میں رس اونڈیلا۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ اس کی ہنسی سے خود کو متاثر ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ تمہیں جہاں بھی تو عیاشی بھری زندگی مل سکتی تھی، پھر تم نے دور جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کی بجائے شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کندھے اچکائے، کس کی ملازمہ بن کر رہنا کون پسند کرتا ہے مسٹر کبیر؟
ملازمہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، نام کی حد تک کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور جب آزادی کی زندگی میسر ہو تو کیا ضرورت ہے قید میں رہنے کی۔ پلیز وہ منتوں پر اتر آیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے تنزیہ کہکا لگایا۔ تم تو بہت بڑے دادا ہو، اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیے۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، اور کبیر دادا حسرت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نوالا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ماں جی۔ اس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، زندگی کی خوشیاں کسی ایک ہی شخص سے تو نہیں جڑی ہوتی۔ تم اتنے خوبصورت، وجیحہ اور پرکشش جوان ملیں گے کہ وہ گنڈا تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا، وہ سسکی بھولے گا تو یاد آئے گا نا۔ کیا وہ اکیلا مرد ہے دنیا میں؟ بشرا نے ہلکے سے ڈانٹا۔ ابو جان بھی تو اکیلے مرد نہیں تھے ماں جی، پھر آپ نے بھرپور جوانی کیوں ضائع کر دی؟ طنز کی بجائے اس کے لہجے میں شکوہ چھپا تھا، کیونکہ وہ مجھے چاہتے تھے اتنا جتنا آج تک کسی نے کسی کو بھی نہیں چاہا ہوگا۔ اتنی توجہ دیتے تھے کہ اتنی توجہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے محبوب کا شوق منانے کے لیے تو میری ایک زندگی بھی کم ہے۔ اگر مجھے 10 زندگیاں اور ملیں تو اپنے رفیق کی یاد میں گزار دوں، مگر تم کس بل بوتے پر اپنے شور کا تقابل میرے شور سے کر رہی ہو؟ یہ زیادتی ہے میری جان، کیونکہ میرے شور کو تو مجھ سے موت نے چھینا ہے، اور تمہارے موالی نے ٹھوکر مار کر تمہیں اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ وہ نادم ہیں، اسی لیے تو میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور انہیں میری فکر ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں کسی محفوظ مقام پر اپنی زندگی گزاروں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاشا بھائی کو کہا ہے کہ میرے حوالے بہت ساری دولت کر دیں، مجھے گاڑی بنگلہ خرید کر دیں۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے منع کر دیا کہ امی جان کو حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ سچ میں میری شہزادی اتنی سیانی ہو گئی ہے۔ کھانے کے برتن ایک طرف کر کے اس نے تناوش کو اپنی گود میں گھسیٹ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ماں جی، اس کا مطلب میں یوں ہی سوچ رہی تھی کہ میری شہزادی عیش و آرام کی زندگی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کو تیار ہوں ماں جی، اور یقین مانے میں انہیں گناہ کی زندگی سے نکالنے کا سوچے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت ان سے چھڑا رہی تھی، باقی کام بھی وہ ضرور چھوڑ دیتے، مگر پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آخری جملے کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، اسی لیے خود سے دور کر دیا۔ بشرا نے اسے تسلی دی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بہتری، میں نے کسی بھی چیز، کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گی، بس اپنے ساتھ رکھ لے، خود سے دور نہ کریں۔ ناظرین، یہ داستان جو کہ بہت ہی، میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کے اینڈ پہ اپنے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اب ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ جو ہے اگلی داستان، اگلی ویڈیو تک آپ اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔